السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کھلائے ہوئے جادو کو ختم کرنے کا طریقہ۔ آگے ہم نے بتایا تھا کھلائے ہوئے جادو کی نشانی ہے، آج کھلائے ہوئے جادو کو ختم کرنے کا طریقہ۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنا ناشتہ ہے نا جو اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ناشتے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے نا جو جوں کا دلیا، اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے اس کا بھی آپ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جوں کا دلیا لے لینا، اسے دودھ کے اندر اچھی طرح پکا لینا، ہنڈی کچی ہنڈی میں اچھی طرح پک جائے دودھ کے اندر۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں، کھجور استعمال کر سکتے ہیں، زعفران استعمال کر سکتے ہیں، بادام استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں یہ کلونجی، شہد اور دودھ جوں کے دلیے کے اندر لازم استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے سے پہلے اس دلیے کے اوپر آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الزلزال یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جادو کے اثرات جو کھلائے ہوئے جادو ہے نا اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنہ، سورۃ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 85 تا 86، یہ والی آیت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس دلیے کے اوپر پھونک دینا ہے، آخری 3 کل پڑھنے کے ساتھ پھونک دینا، اس کے بعد وہ دلیہ استعمال کرنا ہے۔ اور یہی جو بتائی پڑھائی ہے ساری آپ پانی پہ دم کر کے بھی زیادہ سے زیادہ پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شام کے اندر ہے اور رات سونے سے پہلے ایسے ہی یہ ساری چیزیں لینی، یہ ساری دعائیں پڑھنی ہیں شہد کے اوپر پڑھنی ہے، اور روزانہ کی روٹین کے ساتھ شہد کی 1 چمچ لینی ہے، اس کے ساتھ دانے کلونجی کے وہ استعمال کرنی ہے۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچی شہد کی لینی ہے، 7 دانے کلونجی کے اس کے اوپر ویسے ہی سورۃ بقرہ کی آیتیں بتائی ہیں، سورۃ بقرہ کا رکوع بتایا، سورۃ فاتحہ بتائی ہے۔ یہ ساری آیتیں پڑھنے کے بعد اس کے شہد پہ پھونک مارنی ہے اور شہد استعمال کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آدھا پاؤ شہد لے لیا آپ نے، اس کے اندر 1 چمچ لینی ہے آپ نے اجوائن کی، اور آدھی چمچ کالی مرچ کی، اسے اچھی طرح پیسٹ کر لینا، پیسٹ بنا لی ہے۔ اس کے اندر بھی یہی دعائیں پڑھنی ہیں جادو کو ختم کرنے کے لیے، کھلائے ہوئے جادو کو خاص کر کے ختم کرنے کے لیے یہ دعائیں کا اہتمام لازم کرنا ہے اور اس پہ پھونکنا ہے۔ اس کے بعد یہ شہد استعمال کرنا ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہے، ساتھ میں پانی بھی دم کر کے پی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رکیہ وہ لازم آپ سنیں، کم سے کم یہ جو عمل ہے آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ 21 دن عمل کرنے کے بعد یہ سارے جو جادو کے اثرات ہیں، کھلائے ہوئے جادو کے خاص کر اصلاحات ہیں یا پلائے ہوئے جادو کے اثرات ہیں، یہ سارے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اس میں سب سے بڑی بات آپ کو جو بتانے لگا ہوں، جو مریض آتے ہیں ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں ہمیں آرام نہیں آ رہا ہے، بہت سی دعائیں پڑھی ہیں، یہ مسئلہ ہے، ان میں سب سے بڑی جو وجوہات ہے نا وہ مریض کا ہے۔ کیا وجوہات ہے؟ وہ اللہ پہ یقین کم کرتا ہے کہ پڑھنے کے بعد کہ شاید کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید والا مسئلہ اللہ کے ساتھ نہیں کرنا آپ نے۔ اے اللہ تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، تو بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق دے دیتا ہے، تو ہی کیڑی کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے، تو نے ہی 40 دن کے قریب جو ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بند رکھا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہی 90 سال کی عمر کے اندر زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے دیا، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کی بات ہے۔ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس پڑھنے سے سب کچھ تو ٹھیک کر سکتا ہے، تو اللہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ جب آپ کہیں گے شاید کہ یہ مسئلہ حل ہو کہ نہ ہو، شاید والا مسئلہ اللہ سے نہیں کرنا، شاید والا ڈسکس اللہ سے نہیں کرنی کہ اللہ تو شاید کر دے۔ ایک حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگا۔ جب آپ کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ تو سب کچھ کر دے گا، تو سب کچھ کر دیتا ہے، اور تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ جو بھی جتنا بھی مرضی جادو آپ کے اوپر ہو
سارا ہی اللہ ختم کر دے گا۔ اللہ پہ یقین ہونے کی سب سے بڑی بات ہے۔ اور ہم آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار لازم کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو بندہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے اندر ہمارے پاس کئی واقعات موجود ہیں، بہت چیزیں موجود ہیں جو ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوتی ہیں، کوئی مریضوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں بھائی بتاتا ہے یار قسم والی بات ہے کہ صرف ایک دن میں یہ اذکار کرنا بھول گیا، اسی دن مجھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ مسئلہ بن گیا، یہ مسئلہ بن گیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں صبح شام کے اذکار، سارے دنیا کے کام کرنے سے پہلے سب سے پہلا جو کام ہے وہ صبح شام کے اذکار ہے۔ اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی ختم کر دے گا، جادو جنات جو بھی مسئلے ہوگے۔ سب سے بڑی بات میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ پہ یقین کیجئے اور نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ سجدہ لمبا کیجئے، اس کے اندر زیادہ دعائیں کیجئے اللہ سے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم، یہ والی دعا خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ کسی بھی دشمن سے خطرہ ہوتا تھا صحابہ کو تو یہ دعا کا لازم اہتمام کرتے تھے۔ یہ آپ سجدے کے حال میں پڑھ سکتے ہیں، تشہد کے حال میں پڑھ سکتے ہیں، یہ دعاؤں کا زیادہ اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔